دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو، یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو۔ زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء باراتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتہ تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں۔ اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے۔ ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ یہ کائنات کی ساری روشنیاں یہ بتاتی ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہیں، باقی دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جن کو نہیں دکھتے ان سے ہمارا کلام بھی نہیں، جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے، گیا نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق؟ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں، میرے عزیزو، آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔
आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो क़यामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे। अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात से हमारे, इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिकु रिक़ाबिल उमम, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियां उसकी मीलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मीलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफेद और काले के इख्तिलात से मामलात खराब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियां, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। जब हम अपनी मस्जिदों से कहते लाशा भी कहेगा, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम। आला हजरत क्या सिखाते हैं? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तस्वुर में सजा करके चलें
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے. ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے, اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی, اچانک وہ آگ بجھ گئی. یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے, ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, بس آپ کی ہمامی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا, 12 ربیع الاول کی صبح ہے اور مدائن میں, عراق کا ایک شہر ہے, اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا, اس کا بہت بڑا محل تھا, بہت بڑا, اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے. 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے. تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا. اور ان کا چیلنج یہ تھا اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا, کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا, اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی, پھٹ گئی. آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے, اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے. اب آپ سوچو 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا. اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی, زلزلہ آ گیا, بادشاہ پریشان ہوا, سارے نجومیوں کو بلایا گیا, کاہنوں کو بلایا گیا, جوتشوں کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا, ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا, کبھی اس میں درار آ نہیں سکتی تھی, یہ ہوا کیسے, اتنا بڑا معاملہ. جوتشوں نے, کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے, ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا. بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے, ایک بچہ جس کی وجہ سے سلطنت کسرا بھی ختم ہو جائے گی. بادشاہ پریشان ہو, لیکن وہ بچہ کون تھا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا, لیکن وہ بچہ تھا آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, میرے رب ذوالجلال کا وہ محبوب نبی جس کو ہم اپنا آقا و مولا کہتے ہیں. اب سنو حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا. فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. توجہ, میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران عراق اس وقت تھا. فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا, شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی. اب سنو وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول, فارس کا قلعہ پھٹ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں درار آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے, لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک, ہر سال نہیں, ہر مہینہ نہیں, ہر دن. اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس یعنی فارس کی طرح. اب فارس کا قلعہ نہیں ہلے گا, نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شیر ہندوستان, مجاہد اہل سنت. نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں کہا؟
اس لیے کہ نجد کے قلعوں میں آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے. باقی تو شیطان تو وحدانیت کی بات پہلے سے کرتا ہے. شیطان کو توحید سے کوئی تکلیف نہیں, اللہ کی وحدانیت سے کوئی تکلیف نہیں تھی. شیطان کو تکلیف تو رسالت سے تھی. اور آج بھی یاد رکھو, محبوب خدا, دو عالم کے تاجدار, نبی آخر الزماں کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ صرف شیطان کا بچہ ہو سکتا ہے, وہ شیطان کی ذریت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ شیطان کو رسالت سے تکلیف تھی, الوہیت سے نہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ میرے عزیزوں, توجہ. سب جگہ ہماری خوشیاں ہو رہی ہیں, آپ ٹینشن نہ لو. جو بھی آواز ہے وہ حضور پاک کی خوشیوں کی ہی آواز سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ہے. اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے دنیا میں خوشی منانے کا سبب کچھ ہے. وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو. ارے جان ہے وہ جہان کی, صرف ممبئی کی نہیں. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. عقیدہ ہے نا اس بات پر آپ کا؟ اب سنو, توجہ ادھر. ان دیوانوں کو ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے موو کرنے کی کوشش کیا, ٹرن کرنے کی کوشش کیا, لیکن جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. ایک بات, ایک بھی سر اس مجمع میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گانے باجے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں بلائے تو کیا حضور کا ذکر دیکھتے دیکھتے اس طرف توجہ کر سکتے ہو؟ کروڑوں کی دولت ایک طرف, گنبد خضرا کا حسن ایک طرف. سبحان اللہ. ہماری سبحان آنکھوں اللہ. میں جو جمال مصطفیٰ ہے, ہم نے تو حضور پاک کے عکس جمیل کو دیکھا نہیں. ارے گنبد خضرا کے جمال پر ہم اپنی آنکھیں قربان کرتے ہیں, سبحان اللہ. ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ان دیوانوں کو ہر زمانے میں طوفانوں نے, آندھیوں نے اور بہت ساری چیزوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی اگرچہ کوشش کی ہوگی, لیکن اقبال کیا کہتا ہے سنو. اقبال یہ کہتا ہے, دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز ان کو نہیں جا رہی ہے. توجہ, آواز کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں آواز میں تکلیف ہے؟ بہرحال پیچھے آواز آ رہی ہے, توجہ. بس
توجہ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ حضرات اس طرف توجہ رکھیں. ہمارا مقصد ہو گیا ہے, محفل میں جو اتنی گرمی آ گئی یہی ہمارا مقصد ہے. ہاں بھائی سب لوگ نوجوانوں کے اندر جو جذبات میرے مصطفیٰ کے نام سے ہیں, ہم اسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نام پر یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے اور زبان بھی نہیں کھلے گی. جب بھی کھلے گی میرے مصطفیٰ کے لیے کھلے گی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس ہمارا مطمع نظر یہی ہے. سننے میں تو ایسا آ رہا ہے کہ ان کے سپیکر پھٹ گئے, کوئی بات نہیں, بہت ساری چیزیں ابھی پھٹنا باقی ہے, کوئی بات نہیں, یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرات اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے, لیکن کوئی جھگڑے فسادات کے ذریعے سے نہیں. دنیا جتنا بھی ورغلائے آپ کو فتنے اور فسادات سے نہیں, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق سے اس میلاد النبی کو منا کر کے دکھانا ہے. اس میلاد النبی کو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے حضور سے کیسے مضبوط ہیں, بے شک بے شک. ہمارے رشتے, ہماری ڈور مدینے سے کیسی بندھی ہوئی ہے, یہ اس سال ہمیں دکھانا ہے. میرے عزیزو, لوگ ٹوپیاں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن وہ بال بھی نہیں اکھاڑ پائے. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں, لوگ ٹوپیاں اتارنے میں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے, لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکے. اور 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں, میرے نبی پاک سے جس کا رشتہ ہے وہ ہر طوفان اور ہر آندھی میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے, آبروئے ما زنام مصطفیٰ اس, ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ اس. ہم سب کی عزت و آبرو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہم سب کی عزت و آبرو ہمارے نبی کے نام سے ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے. اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائیں. اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو, میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں. یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں, لفاظی نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر, اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی, وہ مدینے سے آتی ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں, ہماری عزت, ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہوں, نہیں, بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے, اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے. 100 سال ہو گئے, آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے. اور
آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں. ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی. 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی ہے. اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کھجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں، لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی. آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں. ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں. تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، اتنے فٹ کا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتے، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے. زندہ قوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے، اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں. جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا. جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو. آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا. لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام، 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے. علامہ جامی کا کلام، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو. کلام ابھی زندہ ہے. اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی.
جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا. ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا. اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا, آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں. رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ, وہابی کا نہیں, صحابی کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں, دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. نہیں دیکھا الگ بات ہے, لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں, تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام, تابعین کے کلام, عاشقوں کے کلام. پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے, یہ کلام مردہ نہیں ہوتے. صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی. وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے, لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں مولانا, یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں, یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی ہے. اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے, آمینہ کے لال کا ذکر کرو. ہاں, اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے. 100 روپے 200 روپے 500 روپے, دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا, یہ وہ نہیں ہے. بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیزو, دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا. آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے, زمین پھٹنا جائے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے. 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں. واقعہ معلوم ہوگا, ایک نوجوان آیا تھا, گٹکا کھانے والا بھی تھا, کان میں بالیاں بھی پہنا تھا, پھٹی جینس بھی تھی, اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے. وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا, مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے دیکھا شکل و صورت, پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے. کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت, میں دور رہتا ہوں, لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے ہیں اور آگ میں کودنے والے ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں, صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں, ہمارے نبی کے لیے. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے, آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا, آپ نہیں کودنا, میں کود جاؤں گا. میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میں بھی کرتا ہوں, میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں. ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے, لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی. اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے. بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ, آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے, غدار نہیں ہے, غدار نہیں ہے.
ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے. جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ ہو، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا. ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دیتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، پھر عذابات آتے تھے. عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب، کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے. یہ بھی عذاب آیا. ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، سب بندر بن گئے تھے. یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے، کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے. لیکن اے مسلمانوں، کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی، آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ ہے. اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں، بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں، چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کیا کبھی اس امت میں کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا؟ کیا اس امت پر کبھی آسمانوں سے نوکیلے پتھروں کی بارش آ گئی؟ کیا کبھی زمین پھٹ کر کے سارے لوگ دھس گئے؟ یہ سارے عذابات اب نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ بِهِمْ. اس قوم پر اللہ اب ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام فرما ہے. آپ اس میں جلوہ گر ہیں اے رسول. اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسا عذاب، ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلے آتا تھا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں ہیں. اب اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو عذاب کا نہ آنا. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو حضور کو ہی اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا، حضور کے زمانے کے لیے کہا تھا، جب حضور موجود تھے تو اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے بیچ میں ہیں. اب حضور کی جب وفات ہو گئی، حضور چلے گئے اپنی قبر پاک میں، تو اس کے بعد ایک 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر ابھی بھی وہ قانون باقی کیوں ہے؟ وہ حضور کے لیے کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، تو حضور جب تک تھے تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا. حضور جب تک ہیں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، حضور جب تک ہیں کسی کو زمین میں نہیں دھسایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پاک میں چلے گئے تو پھر ویسے ہی عذابات آنا چاہیے تھا. آسمان سے پتھر برسے، آگ برسے، پھر لوگوں کے چہرے بندروں کے ہو جائیں، لیکن عذابات نہیں آتے. وہ قانون آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا اللہ کا وہ قانون. وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا وہ انت فیہم،
آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس کا مطلب 63 سال ہی نہیں، قیامت تک آپ ان کے بیچ میں زندہ ہیں۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ صرف پردہ فرمائے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے، آج بھی بیچ میں ہمارے موجود ہیں۔ لوگوں کو جو کھجلی ہوتی ہے، کہاں ہے؟ جب ہم سنی اس طرح کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں رسول، کہاں ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا مذاق کرتے ہیں، کیا دکھ رہا ہے تم کو، دکھ رہا ہے ہم کو، دکھ رہا ہے، نادان تجھے کیا دکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یاد ہے تاریخ، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، پورے کفار گھر کو گھیرا کیے ہوئے کھڑے تھے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکل کر جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے، حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے تھے، کنکریاں اٹھا کر اس طرح ماری تھی، یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ مارا، وہ ہوا میں اچھالی تھی، لیکن سب کے سب اندھے تھے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت علی بھی دیکھ رہے تھے، حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کفار و مشرکین کو یہ ذات نور نظر نہیں آتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ دل کی قلب کی نگاہوں سے دیکھے تو سب نظر آتا ہے۔ آج جو یہ کہتے ہیں سنیوں، تم کہتے ہو کہاں ہیں حضور، آتے ہیں حضور جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آتے، کہاں سے نظر آئے؟ دل کے کفر کو دور تو کرو، دل کے بغض کو دور تو کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہماری کس لیے ہے؟ ہماری طلب صرف حضور پاک کے دربار میں اسی لیے ہے کہ ہم ان کو زندہ جاوید اپنے درمیان موجود رسول تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو موت آنی ہے وہ سب کو آنی ہے، وہ حضور کو بھی آئی، انبیاء کو بھی آئی، اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ موت کو۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن ایک سیکنڈ کو کہا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کو آن کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی ہے۔ آج ہمارے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی ولادت پاک کا 1500 سالانہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روایات تو بتاتی ہیں کہ حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 کو، کچھ کہتے ہیں 17 کو، اختلاف ہے روایات میں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ تو ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس میں، میسیجز میں، کہ آپ 12 کو ہی پکڑ کے کیوں چلتے ہیں؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں میاں کوئی بات نہیں، آپ 8 کو تو منا لو، ہمیں 12 کو رہنے دو، اور ایک جماعت کو کہہ دو 17 کو منا لو، کسی جماعت کو کہہ دو 13 کو منا لو، تاکہ ساری روایتوں پہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں کہتے تو ہمیں اختیار دے دو، ہم 8 سے نہیں 1 سے شروع کر کے پورے ربیع الاول منائیں گے۔ نہیں منانا ہے، نہیں کرنا ہے تو اعتراضات الگ الگ، اور پھر اس میں ایک کوڑ زدہ، دل کا کوڑ جس کا ہے، ایسا عقیدے کا کوڑ نکل کر کے آئے صاحب، انہوں نے کہا ارے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو مناتے ہو، آپ کو پتہ ہے اسی دن حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کی وفات بھی ہوئی، حضور کے انتقال کا دن بھی ہے۔ تو آپ دوسرے بزرگوں کے جس طرح انتقال کے دن کو مناتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم نہیں کر سکتے؟ 12 ربیع الاول کو آپ خوشیاں مناتے تو ہیں، سب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن آپ کو حضور کے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے کہ حضور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ سنیوں کو کھینچ لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، جذباتی باتیں، ایموشنل کر کے
کہ ہاں حضور کی وفات پر کون ایموشنل نہیں ہوگا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں حضور اس دن انتقال کیے تھے تو ہمیں غم ہونا چاہیے، آج خوشی کس بات کی؟ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہو غم اس کا منائیں جو چلا گیا ہو، مر گیا ہو، مٹی میں مل گیا ہو. وہ تمہارا نبی ہوگا، ہمارا نبی تو صرف پردہ کیا ہوا ہے. وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، غم وہ کرے جس کا سب ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور پر اترا ہوا قرآن باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ حضور کا قرآن باقی ہے، حضور کی شریعت باقی ہے، حضور کی آل باقی ہے، حضور کی سنتیں باقی ہے، حضور کی حدیثیں باقی ہے، حضور کی باتیں باقی ہے، حضور کی ادائیں باقی ہے، حضور کا ہر عمل باقی ہے. کون سی چیز فنا ہو گئی؟ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کو پتا ہے میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کے لیے جائز ہے. عدت ہونے کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن نبی کی جو زوجات ہیں امہات المؤمنین، ان کو موت تک کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت تھی ہی نہیں. حضور کے انتقال کے بعد کئی بیویاں حضور کی زندہ تھیں، حضور کی بیویاں زندہ تھیں، لیکن ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتی. وہ اور عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے کر سکتی ہیں، لیکن رسول کی بیویاں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رسول زندہ ہیں. رسول پاک کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. اور دوسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ چاہتا ہوں، حضور کس کے حجرے میں آج آرام کر رہے ہیں؟ جو جالیاں ہیں، حضور جس قبر میں آرام فرمائے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. اسی حجرے میں حضور دفن ہیں. تو جب انتقال ہوا، حضور کا دفن ہوا، حضرت عائشہ قبر پر جاتی تھی اور بیٹھتی تھی گھنٹوں. حجرہ ان کا ہے، گھر ان کا ہے، حضور کے پاس بیٹھتی تھی. پھر اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا. اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں. ان کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. پھر بھی حضرت عائشہ کے پاس چابی تھی، حجرہ کھولتی تھی، بیٹھتی تھی. ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف باپ ہے، دونوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، زیارت کرتی، یا وہ کافی وقت اس حجرے میں گزارتی. پھر عرصہ گزرا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی، انتقال سے پہلے حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لے لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے حجرے میں دفن کرنا، نہیں تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دو، جنت البقیع میں. لوگوں نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، عمر کی خواہش ہے اندر دفن ہونے کی، آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہوں میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر ابن خطاب کے لیے وہ جگہ دے دیتی ہوں. چابی دے دیا. حضرت عمر ابن خطاب جب دفن ہوئے تو اس حجرے میں اب 3 قبریں ہیں، پتہ ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر ابن خطاب. پھر حجرہ بند ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چابی تھی وہ آپ نے دے دی امت کے حوالے، اور اس کے بعد قبر کے پاس نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی تھی، کبھی نہیں جاتی. اب پوچھو میرے عزیزو، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو پہلے ہر دن جاتی، قبر کے پاس بیٹھتی، وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے، میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے، میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے. جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں. زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی، اس لیے نہیں جاتی ہوں. اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے، پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے. جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین. کچھ کتابیں بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں، اردو کی، چھپی نہیں ہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں. رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہیں. ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا.
نادان ظالم کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا۔ یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ صحابہ رسول کو کہتے ہیں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ، یہ مذاق ہو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رسول کے پاس جب بیٹھو تو راعینا مت کہنا۔ پھر اللہ خود ادب بھی سکھاتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے، اے رسول نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر کہنے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ واسمعوا، غور سے تو سنو۔ حضور کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو کلمہ کہا جائے وہ سنو۔ اب پھر جانتے ہو صحابہ کرام ایسا سنتے تھے، ایسا سنتے تھے حضور کی باتوں کو، اور نقل ایسا کیا ہے حدیثوں میں، ایک حرف بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو صحابہ کہتے یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر حرف بدل گیا، لفظ بدل گیا تو صحابہ کہتے یہ حدیث نہیں ہے، لفظ بدلا ہو۔ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف ہے، صحابہ اس کو سنتے تھے اور اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس دربار عالی جاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہاں لوگ بڑے بھائی کی طرح، کبھی مر کر مٹی میں ملنے کی طرح، نعوذ باللہ، ان کے علم کو کسی اور سے، جانوروں سے تشبیہ دیں۔ ہمیں بولنے میں بھی دقت ہوتی ہے، ایکسپلین کرنے میں بھی جو ظالموں نے کہا ہے وہ دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہہ کر پھر اس کی تعویل کی جا رہی ہو۔ اللہ ایسے برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، انہوں نے کہیں ایک شبہ والا لفظ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے، نہیں سکتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ آج بھی عقلیں دنگ ہیں اور حیران ہیں، اور کہا بارگاہ مصطفیٰ میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے عاشق رسول کی زبان۔ اور ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا باپ اچھا، میری ماں اچھی، میرا استاد اچھا، میرا پیر اچھا، کہتے تو ہوں گے نا، آپ تو یہ کہتے ہوں گے فلاں پیر بہت اچھا، فلاں ولی بہت اچھا، فلاں استاد بہت اچھا۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے بتایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ تم جس کو دنیا میں سب سے اچھا سمجھتے ہو سمجھ کر کے چلو، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ اور پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں آدمی بہت اونچائی پر پہنچا ہے، بہت بلندی پہ پہنچا ہے، اس کا منصب بہت اونچا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جس کو بھی تم سمجھتے ہو سب سے اونچا ہے یہ آدمی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔
اب دیکھو مقام اور مرتبہ کیسے ہوتا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. افضل کون ہے؟ خلق کا مطلب مخلوق، یہ ساری مخلوق سے افضل کون ہے؟ اولیاء کرام. اولیاء کرام افضل ہے. اولیاء کرام سے افضل کون ہے؟ انبیاء کرام، رسولان اعظام. اعلیٰ حضرت کہتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو مژدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا ہے. عزیزان گرامی وقار، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف کرنے والوں کے قلم سوکھ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں اور آنکھ بھر گئے، لیکن کما حق ان کی تعریف نہ کی جا سکی. اور اسی لیے حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے. یا صاحب الجمال یعنی اے خوبصورتی کے بادشاہ، و یا سید البشر اور انسانوں کے آقا. اے خوبصورتی کے بادشاہ اور انسانوں کے، ساری انسانیت کے آقا. من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکدار چہرے سے ہی چاند کو روشنی مل رہی ہے. چاند کو جو چمک مل رہی ہے وہ آپ کے حسین چہرے سے. من وجہک المنیر لقد نور القمر. تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو آخر میں کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آپ کی جیسے حق ہے، آپ کا جیسا حق ہے ویسے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. آخر میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو حبیب کائنات وہ آپ کا. اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مقام ہے تو اے رسول مختار وہ آپ کا ہے. جبرائیل امین نے کہا تھا آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، یعنی میں نے پوری کائنات کے چکر لگا لیے اور بہت اچھے اچھوں کو بھی دیکھ لیا. کہتے ہیں جبرائیل امین آفاق ہا دیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ. لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو چیز ہی الگ ہیں. اور اسی زبان کو حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. دیکھو حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن حسان بن ثابت پہلے والے شعر میں جو کہہ گئے ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا، ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا. کیا ہے؟ ہر آدمی کو ہر آدمی دیکھ بھی تو نہیں سکتا. حسان بن ثابت نے کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. ہو سکتا ہے بھائی آپ مکہ میں رہ رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں اور ہو. حسان بن ثابت کا علاقہ اپنا علاقہ ہے. انہوں نے شعر میں تو کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن بعد میں تڑپ کر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. دیکھا نہیں میں تو شبہ ہے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن حسان بن ثابت کہتے نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یہی بات حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں. بات ختم کرتا ہوں ورنہ میرے عزیز و حضور پاک کا تذکرہ آتا ہے تو دن کیا اور رات کیا، وقت کیا ہے اور طبیعت کیا ہے، ساری چیزیں بحال ہونے لگتی ہیں، ماحول میں خوشبوئیں آنے لگتی ہیں. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات تھی. 14ویں رات پتہ ہے چاند اپنے شباب کے ساتھ باہر آتا ہے، اور اسی وقت حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے پاس آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جبہ پہنے ہوئے اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے. وہ کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، بار بار میں دیکھ رہا تھا. اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا یہ زیادہ حسین ہے کہ یہ چہرہ زیادہ حسین ہے. اخیر میں وہ تھک کر کے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چاند کو دیکھنا چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ کی طرف دیکھتے رہ گئے. جس کو شاعر یوں کہتا ہے، شاعر یوں کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے.
یہ ان کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مسلک تھا. چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف ہے. اللہ کریم وہ حسین چہرے جمال جہاں آرا کی ہماری زندگی میں زیارت نصیب فرمائے. جیسے کہ 11ویں پارے کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک مسجد ضرار جو منافقوں نے بنائی تھی تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کر دیا. اس کی جگہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لمسجد اسس علی التقوی. مسجد وہی ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کی ایک جگہ جماعت قائم کرنے کے لیے مسجد تعمیر فرمائی. اور اس مسجد کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہاں پر تازہ وضو، پاک وضو کر کے، یعنی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. عمرے میں جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے احرام کی حالت میں. ایک محنت کا کام ہے عمرہ جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور یہ حرم شریف میں اتنے سارے ارکان کے بعد عمرہ ہوتا ہے، لیکن مدینے کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد قباء میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے. عمرے کے برابر عبادت اس مسجد میں ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء تعمیر کر کے آگے کی طرف نکلے، مدینے کی طرف. تو جب مدینہ جانے کا وقت آیا تو بیچ راستے میں ایک اور جگہ آپ نے قیام کیا، وہ جگہ بنو سالم کہتے ہیں اور بعض میں بنو سلمہ. وہاں پر جمعہ کا دن تھا، حضور نے وہاں ایک جگہ اور قائم کی، اور وہاں سب سے پہلی جمعہ کی نماز جماعت سے حضور نے پڑھائی. سب سے پہلی یہ نماز تھی جمعہ کی، جس کی جماعت قائم کی گئی. آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ مسجد جمعہ کی بھی زیارت کر کے آتے ہیں. سب سے پہلی جمعہ جہاں قائم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پھر قیام کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رواں دواں ہوئے. اب مدینے جب آ رہے تھے تو پورا قافلہ نکل پڑا تھا، ہر ایک استقبال کے لیے والہانہ طور پر اپنے گھروں سے نکلے تھے. اس میں جو روایات ہیں، بنو نجار جو خاندان ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیحال ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت آمنہ کا بھی ننیحال یہی تھا، یعنی مدینہ تھا جو پہلے یثرب تھا. تو اس خاندان کے لوگ بڑا استقبال کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہی بچیاں ہیں جو دف بجا کر کے یہ کہتی تھیں، نحنو جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جواری. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بنو نجار کے قبیلے کی بچیاں ہیں، کیا ہی مبارک ہو ہمارے لیے کہ ہم محمد عربی کے پڑوس بننے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو رہے ہیں. اب جب مدینے آ رہے تھے تو یہاں تک کہ سب لوگ حضور کے دیدار کے لیے مدینے میں اتر پڑے تھے. اب یہ جو قافلہ جا رہا تھا، صحابہ والہانہ طور پر آگے آگے بڑھ کر کے کوئی اونٹ کی مہار رسی پکڑتے اپنی طرف کھینچتے تھے کہ اس طرف چلیں حضور، اس طرف چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس کی مہار چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میری اونٹنی جہاں پر بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی. حضور جس پر سواری کریں وہ اونٹنی بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے. ہاں، صحابہ کو حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور اونٹنی چلتی ہوئی خرامہ خرامہ اسی جگہ پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. ایک صحابی ان کے گھر کے دروازے پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہمارے میزبان ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے. وہ اور ان کی بیوی دونوں پہلے سے صحابیہ تھے. حضور جب ان کے گھر جانے کی بات فرماتے ہیں تو دوڑ کر کے آئے، حضور کا سارا سامان لے جا کر کے اپنے گھر رکھنے لگے. ان کا 2 منزلہ مکان تھا، ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر کے حصے میں بالا خانے میں آپ تشریف لے جائیں،
ہم نیچے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نیچے رہوں گا، لوگوں کی ملاقات اور آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے، لوگوں کو ملاقات کے لیے آسانی ہو۔ تو حضور اکرم کے حکم کی وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وہیں پر رہنے کے لیے عرض کر دیے۔ 7 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر رہے، اور ان دنوں شوہر اور بیوی کی خدمات تاریخ میں رقم ہیں۔ حضور کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہوتی لاتے، اور حضور جب کھا کر کے اس میں کچھ چھوڑ دیتے، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ دونوں شوہر اور بیوی جھپٹ جھپٹ کر وہاں سے کھایا کرتے تھے۔ یہ تبرک حاصل کرنا صرف ہمارا نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرک کو لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اوپر کے پہلے منزلے پر رہا کرتے تھے، اور یہ بھی روایت ایک عشق سے بھری ہوئی روایت ہے۔ ٹھنڈیوں کا موسم تھا، ابو ایوب انصاری اوپر تھے، اچانک ان کے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پانی نیچے ٹپک جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ آ جائے، یا آپ کے جسم پاک پر کوئی پانی کا قطرہ ٹپک کر نیند خراب نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اپنا جو بستر تھا، چادر تھی، لحاف تھا، سب پانی میں بھگو بھگو کر کے اس کو سکھا دیا، جتنا پانی تھا، یہاں تک کہ ان کا لحاف، ان کی چادر پورا پانی سے گیلا ہو گیا، اور اس کو لے کر رات بھر ٹھٹھرتے ہوئے بیٹھے رہے، سوئے نہیں، کیونکہ ٹھنڈیوں کے دن تھے، سردیوں کے دن تھے، اور پورا بستر بھگو دیا، ایک قطرہ پانی بھی چھت سے میرے آقا کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ یہ صحابہ کا عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم میزبان ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، اور آج میں آپ کو بتاؤں اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام اس وقت دیا، آج کے دور میں جانتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ترکی میں آرام فرما رہے ہیں۔ ترکیوں کو یہ انعام ملا ہے، میزبان رسول ان کے ہاں آرام فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ ترکی حضرت ابو ایوب انصاری کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کا مزار مبارک بھی ہے، اسی لیے ترکیوں میں عشق رسول بھی الحمدللہ کافی حد تک ہے۔ ظاہر سی بات ہے نسلوں میں وہ اثر آتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر 7 مہینے رہنے کے بعد پھر اب مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی مسجد یہاں باضابطہ ہونی چاہیے۔ اب اس مسجد کا قیام کرنا تھا جو پوری دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ بھی تھی، پوری دنیا کی سلطنت جہاں سے چلانی تھی، اور پورے اسلام کی شان و شوکت جہاں سے بیان کرنی تھی، اس مسجد کا قیام تھا۔ تو بنو نجار خاندان جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ننیحالی رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے کہا، انہی کی ایک زمین تھی، حضور نے وہ جگہ پسند فرمائی، تو ان لوگوں سے جب زمین لینے کی بات آئی تو انہوں نے یوں ہی مفت میں دینے کا عرض کیا کہ ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہی تو بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت دے کر کے اس کو زمین لیں گے۔ پھر پتہ کیا تو وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی، 2 یتیم تھے اس زمین کے مالک، ان کو حاضر کیا گیا۔ وہ دونوں یتیم بھی عرض کرنے لگے یہ ہماری قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی کی مسجد بنے گی، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کرتے ہیں، ہدیتاً عرض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ دنیا میں بعد میں آنے والے یہ منافقین یہ شوشہ نہ چھوڑیں کہ اس کی زمین لے لی تھی، اس کی زمین لے لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو جب قیمت بتانے کے لیے کہا تو ایک قیمت طے ہوئی، اور وہ ایک اچھی خاصی قیمت تھی اس زمین کی، تو وہ زمین کو قیمت دے کر کے حضور نے مسجد کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ لیکن ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، رقم تو دی گئی اس جگہ کی، اس کی مالیت ادا کی گئی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، یہ جگہ جو خریدی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے پیسوں سے خریدا ہے، کسی اور کے نہیں، جو ان کا نام سن کر کے منہ بگاڑتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں،
ہاں پہلا خلیفہ ماننے میں کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے. انہیں پتا ہے اسلام کی سب سے عظیم مسجد جو پورے اسلام کا قلعہ ہے مسجد نبوی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدی ہوئی جگہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیسوں سے خریدا اور اس کے بعد اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا. اب وہ مسجد تعمیر ہونی تھی. اس مسجد میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھاتے تھے اور دیوار بناتے جا رہے تھے. کافی تیزی سے یہ مسجد بنتی رہی. انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سب اس مسجد کو بنانے میں پیش تھے. کھجور کے جو درخت ہوتے تھے سوکھے تنے، اس کے پلر بنائے گئے. تقریباً 12 پلر تھے اس کے اندر. ان جگہوں پر آج بھی وہ پلر موجود ہیں. جو اصل مسجد ہے جو ریاض الجنہ کے علاقے میں، وہ پلر آج بھی اگرچہ آپ سیمنٹ کے بنے ہیں لیکن پہلے وہ کھجور کے تنے کے تھے. ان کے نام بھی تھے، سب ستونوں کے نام آج بھی لکھے ہوئے ہیں. اگرچہ زائرین سر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور نہ ہی تاریخ جانتے ہیں، لیکن ان پلروں پر پھر چھت جو قائم کی گئی تھی وہ بھی کھجور کے چھپر کی ہی چھت تھی. جو کھجور کے درخت کے چھال کے ہوتے تھے، پتوں کی چھت قائم کی گئی. بارش میں ہمیشہ وہ چھت ٹپکتی رہتی تھی. یہ مسجد تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں جو سجدے تھے وہ ایسے سجدے کہ ایک سجدہ کریں تو وہ جلوہ الہی کو دیکھ لیا کریں. ہمارے قالینوں کے سجدوں سے کئی زیادہ بہتر ان کے سجدے تھے. جب وہ پیشانی رکھ کر کے اٹھتے تھے تو ان کی پیشانیوں پر دھول گرد و غبار لگی ہوتی، لیکن وہ اللہ رب العزت کو ان کی پیشانیاں بڑی عزیز تھیں، بڑی پسند تھیں. اس قیام کے دوران اب مسجد نبوی بن گئی. یعنی مسجد جو اسلام کی جو اس کا کانسیپٹ ہے مسجد کا، وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کئی محاذ پر استعمال فرمایا. وہ درسگاہ بھی تھی، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کو کہہ لیں. جب مسجد بنی تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بھی بنائے. اپنا حجرہ، دوسرے ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے ہیں، ایک ایک کمرہ مسجد سے اٹیچ لگا کر کے ہی کمرے بنائے گئے. اب یہ سب بن جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف شفٹ ہوئے. لیکن ان 7 مہینوں کے بیچ میں ہی، ہجرت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد، آپ کے حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، ان کو نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے موم والے بیٹے ہیں، ان کو ایک بڑی رقم دے کر مکہ بھیجا تھا. اور مکہ بھیج کر کے حضور نے اپنے پورے خاندان والوں کو وہاں سے بلوا لیا تھا. حضور کے خاندان والے چونکہ مکہ میں تھے، آنے والوں میں بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، 2 بیٹیاں حضور کی تھیں. ایک بیٹی حضرت رقیہ، وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے. حبشہ کی ہجرت میں نے بتایا تھا، ایتھوپیا جو 70 صحابہ پہلے ہی گئے تھے، اس میں حضور پاک کی بیٹی حضرت رقیہ بھی گئی تھی کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، وہ وہاں ہجرت کی ہوئی. اور حضور کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، وہ جس شخص کے نکاح میں تھیں، عاص جن کا نام ہے ابو العاص، وہ اس وقت تک ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور انہوں نے مکہ سے انہیں حضرت زینب کو آنے سے روک دیا تھا. تو 2 بیٹیاں حضور کی آئیں، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر حضرت ابوبکر کا پورا گھرانہ، حضرت اسما، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر کے جتنے بیٹے تھے سب مکہ چھوڑ کر اس قافلے میں مدینے آ گئے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جتنے مکہ میں موجود صحابہ تھے سب کی ہجرت شروع ہو گئی. 1 سال کے اندر سارے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے. اب یہاں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں عقد مواخات فرمایا. یہ اسلام کا سب سے بہترین پیغام ہے. پوری دنیا میں آج تک یہ کسی نے نہیں کیا، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات کس کو کہتے ہیں؟ ایک عقد نکاح ہے. عقد نکاح تو سب کو پتہ ہے، ایک مرد ایک عورت دونوں کو لے کر کے ہم نکاح پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تم دونوں شوہر بیوی ہو گئے. اتنا ہی تو ہوتا ہے نا، ہم عقد کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں دونوں کو. اب وہ زندگی بھر لے کر کے چلتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو لے کر چلتی ہے. عقد کا مطلب ہے باندھ دینا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا. عقد مواخات کا مطلب 2 لوگوں میں بھائی چارگی کو باندھ دینا. مکہ سے آئے ہوئے ہجرت کر کے ایک صحابی کو حضور اٹھاتے
اور پھر مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے ایک کو اٹھاتے اور کہتے آج سے تم اور تم بھائی ہو، دونوں کے ہاتھ ملا کر بھیج دیتے۔ یہ صرف منہ بولے نہیں تھے، انصار صحابہ مہاجرین کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لے کر جاتے اور پھر اپنی جائیدادیں بتاتے، میری جائیدادیں اتنی ہیں، آدھی میری آدھی تمہاری، دکانیں میری دو ہیں تو ایک میری ایک تمہاری، سب میں انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو شریک بنا لیا۔ یہ عقد مواخات پوری دنیا میں کسی نے قائم نہیں کیا۔ منہ بولا کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے لیکن جائیداد دے کر کے دکھائے، اپنے گھر میں حصہ دے کر کے دکھائے۔ ارے ماں سے پیدا ہوئے بھائی کو نہیں دیتے، آج اپنی ماں سے پیدا ہوئی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ انصار تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کو ایسا بھائی بنایا تھا، ایسا بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے بھائی جو انصار تھے وہ حضرت سعد تھے، گھر لے گئے اور کہا ہر چیز میں وہ آدھا 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 کرتے گئے، یہاں تک کہا ان کی 2 بیویاں ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، اس لیے کہ مدینے میں تم نئے ہو، تمہیں بھی شادی کی ضرورت ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ کون کرتا ہے؟ صرف ایک فرمان رسول تھا، صحابہ اس پر ایسے عمل پیرا تھے۔ یہ عقد مواخات قائم ہوا مہاجرین میں اور انصار میں۔ اس کے بعد جو پہلا واقعہ مدینے میں جو کھلبلی مچ گئی، یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ جو اہم واقعات ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ہجرت کے پہلے سال جو بڑا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہودی مدینے میں بھرے ہوئے، یہودیوں کے جو اس وقت سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، پوری تورات زبانی یاد ہے، تورات بہت بڑی ہے، پوری تورات کے وہ حافظ، اور یہودی ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، بہت بڑے عالم تھے، حبر ان کو کہتے تھے یہودیوں۔ وہ آئے، جب سب لوگ دیکھنے کے لیے حضور کو جا رہے تھے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ کون ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کے چہرے پر نظر پڑی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت حضور جو بیان کر رہے تھے، حضور کا یہ فرمان تھا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 جملے حضور نے فرمایا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا اے لوگو سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا فرمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو۔ چوتھا فرمان تھا کہ جب لوگ سو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ 4 جملے میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی چوں چرا نہیں کروں گا، بس ایک خواہش ہے، میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن بس خواہش اتنی ہے کہ میں یہودیت پہ تھا، تورات کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا، بس دعا یہ کریں کہ اسلام میں آؤں تو میرا وہ مقام برقرار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسی فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے اسلام لائے، حضور اکرم نے ان کا لقب دے دیا کہ اور لوگ عالم ہیں لیکن میرا عبداللہ بن سلام حبر الامہ ہے، قیامت تک کی امت کے یہ عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام امت مصطفیٰ کے بھی عالم، اور اس کے بعد ان کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسی وہ ایمان لائے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مدینے والوں کے لیے کہ ٹاپ لیول کا کوئی لیڈر جب کنورٹ ہو گیا ہو تو یہودی تو یتیم ہو گئے تھے بیچارے، لوگ دیکھتے رہ گئے ہمارا اتنا بڑا عالم چلا گیا۔ اب ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلانی شروع کی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے دل میں روزانہ عشق رسول بڑھتا ہی گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابہ میں وہ شامل ہو گئے کہ حضور کے سفر میں حضر میں ساتھ رہنے لگے۔ یہ مدینے کی ہجرت کا پہلا سال تھا۔ پہلے سال یہ امن و امان کا تھا، عقد مواخات قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ دوسرے سال کے بعد، یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا جو جنگ بدر قائم ہوئی۔ اب یہاں سے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کافروں نے جو جنگیں مسلط کر دی تھی، اب اس کا بیان میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ عرض کروں گا۔
حضور نے اپنی زندگی پاک میں تقریباً 17 جنگوں میں شرکت فرمائی. 17 جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں, اس کو غزوہ کہتے ہیں, جس میں خود حضور تشریف لے گئے, اور جس میں حضور گئے نہیں لیکن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا اس کو سریہ کہتے ہیں. سریہ, ایسے سریے بھی بہت سارے ہوئے حضور کی زندگی میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جہاں تشریف لے گئے وہ 17 جنگیں تھیں. انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے ان کی میں جتنے میرے علم کے مطابق وہ عرض کروں گا. اب مدنی زندگی کا آغاز ہے. مکی زندگی ختم ہوئی 13 سال کی, اب مدنی زندگی حضور پاک کی ہے. دونوں زندگیوں میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں. مکہ صبر و شکر میں گزرا ہے اور مدینہ اسٹیبلشمنٹ میں گزرا ہے. اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت, اسلامی عدل و مساوات دنیا میں جو قائم ہوئے وہ مدینے کی سرزمین سے قائم ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے شروع کیا. اچھا, اور ایک مسئلہ کہ مسجد جب بن گئی تو حضور نے مسجد کے سامنے کے حصے میں ایک چبوترا بنایا تھا, اس پر بھی ایک چھت ڈال دی تھی, ایک کٹا جس کو کہتے ہیں. اس پر جو غریب صحابہ تھے وہ اپنے صبح شام وہیں گزارتے تھے, جن کا گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا, سب چھوڑ چھاڑ کر کے جو آئے تھے وہ صحابہ اسی چبوترے پر دن رات گزارا کرتے تھے. انہی صحابہ کو اصحاب صفہ کہتے ہیں, جن کی تعداد 70 کے قریب تھی. ان کا کھانا پینا کہاں سے ہوتا تھا پتہ ہے؟ کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی ہدیہ آتا, حضور دودھ کا ایک پیالہ لبوں سے لگا کر وہ 70 صحابہ کو دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اس ایک پیالے میں 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے. 70 لوگ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی کو فرمایا ہے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ہاں, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لو کہ وہ کیسا تھا. جام شیر کہتے ہیں دودھ کا جو جام تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا پیٹ سے منہ بھر گیا. یعنی جو پینے کے بعد ان کا سب پیٹ بھر جاتا تھا وہ ایک ہی پیالہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا یہاں پر دوسرا مسئلہ ایک یہ ہے, دنیا میں پہلی سوسائٹی یعنی جس کو لے آؤٹ کہیں یا ٹاؤن شپ جس کو کہتے ہیں, گھر بسانے کی ایک نئی آبادی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو دنیا کو دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ جب یہ غریب صحابہ میں کوئی شادی کر لیتے مدینے میں, حضور ہی خود نکاح کرتے, کسی کی شادی کروا دیتے, تو ایسا نہیں کہ وہ چبوترے پر ہی رہتے رہیں گے اور بیٹی کسی کے گھر میں رہے گی اور گھر جمائی بن کر کے رہیں گے. نہیں, ان کے لیے سب سے پہلے حضور نے مدینے کے مضافات میں یعنی ایکسٹینشن جو ایریا ہوتا تھا اس ایریے میں ایک بڑی زمین حضور نے حاصل کی تھی. وہاں ایک چھوٹا سا مکان بناتے, ان غریب صحابہ کی شادی کرتے اور پھر ان کو وہاں بسا دیا کرتے. اس طرح وہ پورے غریب صحابہ کی ایک پوری آبادی قائم ہو گئی تھی. آج بھی وہ مدینہ طیبہ میں پرانے کھنڈرات باقی ہیں, ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات آج بھی باقی ہیں جن کے گھر میرے آقا نے آباد فرمائے تھے.